آدمی کی نگاہ پڑتی ہے اس نالی پہ، یہ پانی بہتا ہوا جا رہا ہے، حدیث کے الفاظ ہے فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، اس آدمی سے رہا نہ گیا یہ پانی کہاں جا رہا ہے۔ بارش ہوئی آسمان سے بدلی سے، اب دیکھتا ہوں پیچھے پیچھے وہ بھی چل رہا ہے۔ فرمایا آگے فَإِذَا رَجُلٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، ایک آدمی ہے، ایک کسان ہے جو کھیتی کرتا ہے، ایک کسان ہے جو باغ کی سیرابی کے انتظار میں ہے، کھڑا ایک آدمی وہاں ہے، دیکھا وہ باغیچے میں کھڑا ہے اور ایک کدال لیے ہوئے، ایک پھاوڑا لیے ہوئے اس پانی کو جیسے وہاں پہنچا، ادھر کر رہا ہے، اس کھیت کی طرف جانا ہے، اس باغیچے کی طرف جانا ہے، اس درخت کی طرف جانا ہے۔ وہ باغیچے کو سیراب کرنے لگا، دیکھنے والے آدمی نے اس سے پوچھا مسموک تیرا نام کیا ہے؟ وہ آدمی نے بتایا فلاں، اور وہی نام بتایا جو آسمان میں بدلیوں میں سنا تھا۔ بڑا تعجب ہوا، کہا نام تیرا وہی؟ کہا اس باغیچے کے آدمی نے اس کسان نے پوچھا نام آپ نے کیوں پوچھا؟ کہا بھائی مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، زمین پہ تو کھیتی کرتا ہے، بدلیوں میں تیرا نام لیا جاتا ہے، فما تصنع فیہا، تو اس میں کرتا کیا ہے؟ فما تصنع منہا، اس میں حصہ کیسے لگاتا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ تو کھیتی کیسے کرتا ہے؟ اناج کیسے اگاتا ہے؟ پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی کیا جواب دیتا ہے؟ یہی غور کرنا ہے۔ ہمارے پاس تھوڑی سی کوئی بات آ جاتی ہے کہ اللہ دولت دے دیتا ہے، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے اور ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اس نے 3 باتیں کہی تھی کہ ایک حصہ وَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، 3 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، مدرسے میں دے دیا، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، یتیموں کو دیا، وہ سب اس باغیچے کے پھل کے انتظار میں رہتا ہے، صدقہ کر دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ کیا؟ کہ اپنے بال بچوں کے کھانے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ تیسرا حصہ کیا؟ باغیچے میں لگا دیتا ہوں۔ اس کے سمجھ میں آ گئے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم نے بدلیوں میں جو نام سنا، صرف اس وجہ سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، کام کیا کرتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ غریبوں کو جو دیتا ہے، آسمان میں جو بدلیاں اڑتی ہیں، اللہ ان کے لیے اس میں پانی لا کر کے برساتا ہے، جو وہ غریبوں کو دیتا ہے۔ اور اگر کوئی غریب کو نہ دے، مسکین کو نہ دے، یتیم کو نہ دے، پوچھیں جو مدرسہ چلاتے ہیں، کوئی ادھر سے یتیم آیا، کوئی غریب آیا، کوئی کہتا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مدرسے ہی کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لے، کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں بہت باتیں آ جاتی ہیں۔ آج مجھے کہہ لینے دیجئے، اگر ناظم جامعہ محمدیہ کا حافظ علاء الدین صاحب ہیں، ان سے رنجش ہو سکتی ہے، ان سے ناراضگی ہو سکتی ہے، وہیں تک محدود رکھیں۔ جامعہ محمدیہ سے دشمنی نہیں، اشفاق سلسفی سے غلطی ہو سکتی ہے، انہی تک محدود رکھیں۔ مدرسے ابن باز سے نہیں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، معاف کرے تو ٹھیک، ورنہ دشمنی رکھ سکتے ہیں۔ وہ جامعہ ابن حجر مدرسوں سے نہیں، کیوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں، اسلام کے قلعے ہیں، مولانا محی الدین صاحب کیا بولے، اسلام کے قلعے ہیں، وہ اسے مٹانے پہ لگے ہیں، اور تو اپنے رنجشوں میں مدرسوں کو بند کرنے کے سلسلے میں لے کے کہ ہمیں یہ نہیں دینا ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، قرآن پڑھیے سورہ قلم، آیت نمبر 17 سے 33 تک میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح کہ باغیچے والے ہی کی طرح اس کے باپ تھا، وہ بھی اسی طرح حصہ لگاتا تھا۔ جب ان کے بیٹے آئے، اس باغیچے کا وارث ہوا، تو اس نے کیا کہا؟ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، یہ لفظ کہا کہ غریبوں کو ہمیں نہیں دینا ہے، یہاں یتیم ہے اس کو نہیں دینا ہے، بند کرو۔ باغیچہ پھل پک کر کے تیار تھے، لیکن رات میں اٹھے کہ چلو باغیچے میں چل کر کے، اور پھل تیار ہے، کاٹ کر کے رات ہی رات لے آئیں گے، صبح اگر کریں گے تو غریب چلے آئیں گے، مسکین چلے آئیں گے، اس کو دینا پڑے گا۔ رات میں زمین پہ بھائی لوگ میٹنگ کر رہی ہیں، عرش والے کو برداشت نہیں ہوا، تو کیا سمجھتا ہے غریب کو نہیں دیں گے، روک کر کے اس باغ سے تو پھل لے آئے گا۔ رب کا حکم ہوا، آسمان
سے اے فرشتہ جاؤ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. ابھی میٹنگ کر کے 10-11 بجے سوئے تھے کہ 3 بجے رات اٹھ کر کے جانا ہے. رب کی طرف سے عذاب آیا کیا کہ یہ پھل کھانے کا حقدار نہیں جس میں یتیم ہوگا, جس میں مسکین ہوگا, جس میں غریبوں کا حق نہ ہو, اس کو پھل کھانے کا بھی حق نہیں ہے. ہم تجھے جو پھل دیے ہوئے ہیں مسکینوں کو دینے کی وجہ. تو یہاں ایک بات یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ ہمیں جو روزی دیتا ہے غریب مسکین کو دینے کی وجہ سے. اور یہ بھی چلتے چلتے میں کہوں صرف 3 منٹ باقی ہے. اگر یاد کریں بخاری کے الفاظ سے میں اشارہ کر رہا ہوں. 3 آدمی کے پاس فرشتہ آیا تھا, ایک گنجا تھا. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الانبیاء میں ذکر کیا. حدیث نمبر 3464 ہے. کیا کہتے ہیں؟ گنجے کے پاس آیا, کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا بال آ جائے. ٹکلا ہے, لوگ پسند نہیں کر رہے, دعا کر دی بال آ گئے. مال چاہیے؟ کہا اونٹ چاہیے, دے دیا. دوسرے کے پاس کوڑھی تھا, کیا چاہیے؟ صحت چاہیے, جلد اچھی ہو جائے. کیا اور مال میں چاہیے؟ وہ صحیح کرنے کے بعد گائے چاہیے. اندھا تھا, اس کے پاس کیا چاہیے؟ کہا آنکھ آ جائے لوگوں کو دیکھوں. کہا اور کیا چاہیے؟ بکری دے دیا. پھر چلے گئے. یہ لوگ بڑے مالدار ہو گئے. دوبارہ وہی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے غریب بن کر کے کہ میں غریب ہوں, راستہ میرا کھو گیا, لٹ گیا ہوں, مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. وہ آدمی جو ٹکلا تھا یاد رکھیں کیا کہا؟ کہا کہ دینے کے لیے نہیں, ان الحقوق کثیرہ, بہت سارے لوگوں کو دینا ہوتا ہے اس لیے نہیں دے پائیں گے. اس آدمی نے کہا تو ہی ٹکلا تھا نا رے, یاد کرو تو ٹکلا تھا, تیرے پاس دولت نہیں تھی, تو غریب تھا, تو بھکاری تھا, لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے, وہی تھا نا. اللہ کو بھول گیا کہا کہ وہ نہیں تھا. اس نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تیرے سارے مال ختم ہو جائے, اور تو اسی حالت میں پہنچا. پھر اسی طرح ہو گیا. دوسرے کے پاس آیا, اس نے بھی انکار کیا. تیسرے کے پاس جب آیا تو اس بکری والے کو یاد دلایا تو اندھا تھا. کہا بھائی میں اندھا تھا, میں غریب تھا, مجھے یاد ہے. بکری تجھے چاہیے, کتنی بکریاں لینی ہے لے جاؤ. اس فرشتے نے کہا میں لینے کے لیے نہیں آیا, یہ امتحان تھا, امتحان, یہ آزمائش تھی رب کی طرف سے. دونوں نے انکار کیا دینے سے. میں غریب بن کر کے آیا تھا, نہیں دیا. رب نے ساری دولت ختم کر دی. ٹکلا پھر واپس آ گیا, اور وہ بھی کوڑھی, دوبارہ کوڑھی بھی ہو گیا. غریب تو مالدار ہو گیا. ایک مسکین آتا ہے مدرسے کا, کوئی اگر آپ کے یہاں جاتا ہے مسکین کا اعلان کرتا ہے, یتیم کا اعلان کرتا ہے, کبھی روکنے کی کوشش نہیں کیجیے گا, ورنہ ان واقعات کو یاد رکھیں. کہتے سورہ قلم آیت نمبر 17 سے 33 پڑھ لینا کہ غریبوں کے لیے ہاں جگہ نہیں. کہا مال تو کھا نہیں سکتا, بات کو چلا دیا. کہا مسکین کے لیے جگہ نہیں, پورے اونٹ ختم کر دیا. کہا غریب کے لیے کوئی دولت نہیں, اللہ نے وہ بھی ختم کر دیا. اس طرح کبھی نہیں کرنا ہے. اور چلتے چلتے کوئی کہہ سکتا ہے وہ غریب اور مسکین کہتے ہیں روزی جو ملتی ہے وہ مدرسوں کی وجہ سے تھوڑی ہے. ایک حدیث اسی کے ساتھ میں ختم کرتا, بس 1 منٹ باقی بھی ہمارا ہے. وہ نسائی کی روایت ہے. امام نسائی نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر کتاب الجہاد میں ذکر کیا. حدیث نمبر 3181. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ 3145. کہا 2 آدمی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, 2 بھائی. ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پڑھتے تھے, اور ایک بھائی کماتا تھا. کمانے والے بھائی نے آ کر کے شکایت کی, اللہ کے رسول یہ کاہل ہے. شکایت کی کاہل ہے, کماتا نہیں ہے. کماتا میں ہوں, مزدوری میں کرتا ہوں, یہ آ کر کے یہیں بیٹھا رہتا ہے. کس کے بارے میں شکایت کی؟ اس کو نوٹ کر لیجئے میرے اس جملے کو. ہم نے کہا دشمنی کسی ایک سے رکھنا, اداروں سے نہیں. اسلام کے قلعے ہیں, اسلام کے قلعہ دشمن وہ منہدم کرنا چاہتا ہے, تجھے تو مل کر کے اس کو بڑھانا ہے. ایک کے بعد ایک اگر قلعے ابھر رہے تو اس کے سپورٹ کرنا ہے. کیا کہا کہ تو شکایت کر رہا ہے, یہ پڑھنے والا لڑکا ہے. لعلک ترزق بہ, تو جو ٹھیکیدار بن گیا ہے نا, جو تجھے دولت آ رہی نا, یہ لڑکا جو پڑھ رہا ہے اس کی کفالت تو کر رہا ہے, اپنے بھائی کو جو پڑھنے میں خرچ کر رہا ہے, شاید اس
کی وجہ سے ٹھیکیداری چل رہی ہے، مالدار ہے، جس دن اس کی تو شکایت کرے گا اور اس کے تو خرچ کو روک لے گا، اللہ تجھے ٹھیکیداری سے ختم کر دے گا۔ اسی لیے ان تمام حدیث کے واقعات اور ان حدیث کے حوالے سے کہنا، ایک ہی پیغام دینا میں یہ چاہتا ہوں، کبھی بھی ان اداروں کو نظر سے اوجھل نہ کیجیے، نہ حسد رکھیے، نہ خراب سمجھیے، نہ اس کو منہدم کرنے اور بند کرانے کی سازش کیجیے، نہ کسی ادارے کے ساتھ چال چلیے، ورنہ اللہ کی قسم میں مر جاؤں ان حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیں گے اللہ جو روزی دیے ہوئے ہے اس کو بھی چھین لے گا۔ اللہ سے چلتے چلتے دعا کرتے بارے الہ ہمیں ان واقعات کو سمجھتے ہوئے اور سمجھ کر کے یہ کہ ہم جو مدد کر رہے ہیں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں، ان کی دعاؤں، نماز، اخلاص کی وجہ سے ہمیں اللہ روزی دے رہا ہے۔ جس دن ہم نے روک لیا اللہ بھی روزی روک لے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔